کہ یہ قرآن مجید ہدایت ہے لوگوں کے لیے. جس طریقے سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ جل جلالہ نے پورے عالم کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے، اسی طریقے سے اللہ جل جلالہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جو معجزہ عطا کیا ہے وہ بھی ہدی للناس ہے. ناس کا اطلاق ہر شخص پر ہوتا ہے، ناس کا ترجمہ لوگوں کے لیے. اس میں یہ نہیں کہا، مخصوص نہیں کیا گیا. تو معجزہ بھی ساری انسانیت کے لیے ہدایت ہے. اور پھر اللہ رب العزت نے اس معجزے کو حق اور باطل کے درمیان فرق قرار دیا. وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ، فرقان کے معنی ہے حق اور باطل کے مابین جدائی کرنے والا. تو اللہ رب العزت نے قرآن مجید کو قیامت تک برقرار رکھنا ہے اور اس کے حفاظت کا ذمہ بھی اللہ رب العزت نے لیا ہے. جس طریقے سے قرآن مجید کے متعلق رب کائنات فرما رہے ہیں کہ یہ ہدی للناس ہے اور وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ ہے. اسی طریقے سے رمضان مبارک کے مہینے میں ایک معرکہ پیش آیا ہے، اس کو بھی اللہ رب العزت نے فرقان سے تعبیر کیا ہے، اور اس معرکے کا نام ہے یوم البدر. اور یہ 17 رمضان مبارک کو پیش آیا. ہمارے ہاں آج کل لوگ چھوٹی چھوٹی سی باتوں پر رمضان مبارک کے روزے کو چھوڑ دیتے ہیں. اب اسلام کی تاریخ اٹھا کر دیکھیں، جتنے بڑے بڑے فتوحات ہوئے ہیں وہ سارے کے سارے رمضان مبارک میں ہوئے ہیں. چاہے فتح مکہ ہو، فتح مکہ بھی رمضان مبارک کو ہوا، بدر کا معرکہ بھی رمضان مبارک کو ہوا. 17 رمضان مبارک اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو اگرچہ تعداد کے اعتبار سے کم تھے، اور قرآن مجید کہتا ہے کم من فئات قلیلۃ غلبت فئات کثیرۃ باذن اللہ. اللہ رب العزت فرما رہے کتنے ایسے لوگ ہیں جو تعداد کے اعتبار سے کم ہو. کم من فئات قلیلہ غلبت فئات کثیرۃ باذن اللہ. اللہ رب العزت ان کو غلبہ عطا فرما دیتے ہیں بہت سارے لوگوں پر. اب بدر میں جو واقعہ پیش آیا وہ واقعہ ایسا ہے کہ مسلمان 313 ہے اور بے سر و سامانی کے عالم میں ہے. اللہ رب العزت نے 1000 کے مقابلے میں ان کو فتح عطا کی، اور اللہ رب العزت نے ان کے ساتھ معاونت کی. وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ. اللہ رب العزت خود فرما رہے ہیں کہ مسلمانوں کو مخاطب کر کے
وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، اللہ رب العزت نے آپ کے ساتھ مدد فرمائی بدر کے دن. وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، حال یہ تھا کہ آپ کمزور تھے. تو اللہ رب العزت نے 313 کو 1000 پر فتح اس طرح عطا فرمائی ہے کہ اللہ رب العزت نے فرشتوں کے ذریعے سے ان کی معاونت فرمائی ہے. اور اللہ رب العزت نے مسلمانوں کی معاونت کے لیے فرشتے بھیجے. ب3,000 من الملائکہ، اللہ رب العزت نے فرشتوں کے ذریعے سے مسلمانوں کی مدد فرمائی ہے. اور یہ مدد اور معاونت یہ صرف اس وقت نہیں تھی، یہ اگر مسلمان ان کے نقش قدم پر چلنا شروع کر دے تو یہ ہر وقت ہر حال اللہ رب العزت مسلمانوں کے ساتھ معاونت فرماتے ہیں. اور ابھی حال ہی میں آپ کو پتہ ہے ایک ایسے ملک جو 40 سال سے لڑائی میں ہے، اب سر و سامانی کے عالم میں، اور 48 ممالک جاہو جلا کے ساتھ، ایٹمی پاور ہونے کے ساتھ، سارے کے سارے اسباب ہونے کے باوجود ایک ملک پر چڑھ دوڑتے ہیں. لیکن انجام آخر میں کیا ہوتا ہے؟ پھر لوگوں سے منتیں اور سماجتیں کرتے، خدا را ہمارے لیے کوئی محفوظ راستہ نکال دے تاکہ ہم یہاں سے نکل سکے. اور 48 ممالک کے مقابلے میں اللہ جل جلالہ نے افغانستان کے طالبان کو ایسی فتح عطا کی کہ دشمن جو ہے وہ حیران و پریشان تھا. اور خود میں نے طالبان کے ایک بڑے سے سنا، آج سے تقریباً 3-4 سال پہلے کی بات ہے. میں نے اس سے پوچھا حالات کیا چل رہے؟ کہہ رہے حالات یہ ہے کہ آج کل امریکہ والے سفید گھوڑوں والوں کی دفتر کی تلاش میں ہیں کہ ان کا ہیڈ کوارٹر کہاں ہے. اور کہا ہم سے پوچھا گیا کہ بھائی آپ اس جنگ میں گھوڑے استعمال کر رہے ہو؟ تو ہم نے جواب نفی میں دیا ہے، یہ گھوڑوں کا دور ہے ہی نہیں ہے. اللہ رب العزت نے ان کی مدد بھی ان سفید گھوڑوں کے ذریعے سے فرمائی ہے. اور وہ کہتے تھے ہم پریشان ان کے جو ہے حملے سے، یہ ہم پر خود کا حملے کرتے ہیں سفید گھوڑوں والے. اب اس کا ہیڈ کوارٹر ان کو مل نہیں رہے، تلاش کرنے پر ملا نہیں. اور جو لوگ ان کے ساتھ معرکۃ الآراء ہے ان سے پوچھا گیا تو وہ کہتے بھائی اس لڑائی میں گھوڑے استعمال ہی نہیں ہوئے، یہ دور گھوڑوں کا ہے ہی نہیں، ہم کیوں گھوڑے استعمال کریں؟ جب گاڑی ہے گھوڑوں کو کیسے استعمال کیا جائے؟ تو بہرحال اللہ رب العزت آج بھی وہی بدر والا فضا آپ کو عطا کرے گا، لیکن اگر بدر والے اعمال ہو. فضائے بدر پیدا کر اتر سکتے ہیں تیرے نصرت کو گردوں سے فرشتے قطار اندر قطار اب بھی. تو اللہ رب العزت آج بھی یہ نصرت اور مدد، جس طریقے سے میں عرض کر رہا تھا کہ قرآن مجید کو اللہ رب العزت نے نازل کیا اور اس کو معجزہ تا قیامت جاری اور ساری رکھا. اسی طریقے سے اگر اللہ رب العزت نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے ساتھ فرشتوں کے ذریعے سے معاونت فرمائی ہے، آج بھی اگر مسلمان ان کے نقش قدم پر چلے اللہ رب العزت ان مسلمانوں کے ساتھ بھی وہی معاونت، وہی نصرت، وہی مدد فرمائیں گے جو صحابہ کے ساتھ فرمایا.
تو بدر کا واقعہ کیسے پیش آیا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چونکہ مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت فرما گئے تھے، اور ہجرت کا آرڈر اس وقت آیا کہ جب مشرکین نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سر کی قیمت رکھی، اور ابو جہل نے یہ اعلان کیا کہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لے کر آئے گا، یا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سر کو قلم کر کے لائے گا، نعوذ باللہ، اسے 100 اونٹ کا انعام دیا جائے گا۔ تو اللہ رب العزت نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو آرڈر دیا کہ اب آپ یہاں سے ہجرت کر دیں۔ ہجرت فرمانے کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ المنورہ میں قیام فرماتے ہیں، اور چونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہاں مکہ سے جب مدینہ کی طرف گئے تو ان کے جائیداد، ان کے گھر، ان کا سب کچھ یہ مکہ میں رہ گیا، اور کس وجہ سے رہا کہ مکہ والوں نے جبرن ظلمن نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جلا وطن کیا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہجرت فرماتے ہوئے مکہ کی طرف رو رہے، مکہ کی طرف دیکھ کر رو رہے، اور پشتوں کے شاعر نے اس کو جو ہے بہترین شعر میں اس منظر کو بند کیا، وہ ایک وطن خوک نوی وطن پسی بچا نہ جڑل، وہ ایک وطن خوک نوی وطن پسی بچا نہ جڑل، او پا وطن پسی با احمد مجتبا نہ جڑل۔ یہ شاعر کہہ رہا ہے کہ اگر وطن کی مٹی عزیز نہ ہوتی تو وطن کے پیچھے کوئی نہیں روتا، اور وطن کے پیچھے احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ روتے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جلا وطن کیا گیا، جائیداد، گھر، سب کچھ، رشتہ دار یہاں، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کو آرڈر جاری فرمایا کہ اپنی ایمان بچانے کے لیے اب ہجرت کریں۔ ایمان بچانے کے لیے ہجرت کرنا مستحسن، دنیا کمانے کے لیے ہجرت کرنا مذموم۔ ہجرت سنت عمل ہے، اور بعض دفعہ ہجرت جو ہے فرض بھی ہوتا ہے۔ جہاں پر آپ کے ایمان کا بچاؤ نہ ہو، وہاں ایمان بچانے کے لیے ہجرت کرنا یہ مسلمان پر لازمی اور ضروری ہو جاتا ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ المنورہ میں رہنے لگے، اور 2 سال کے بعد پتہ چلتا ہے کہ قریش کا قافلہ ملک شام گیا ہوا ہے، اور واپسی میں مدینہ المنورہ سے گزرے گا، اور اس کا لیڈر ابو سفیان ہے، جو بعد میں فتح مکہ کے موقع پر مسلمان ہوئے تھے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان کیا تھا، من دخل دار ابی سفیان فهو آمن۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے والد ہیں، یہ اس قافلے کے بڑے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان کیا کہ ان لوگوں نے مکہ میں ہمارے جائیداد، ہمارے گھر، سب کچھ ضبط کیے ہیں، لہذا یہ قافلے والے آئیں گے، ہم ان سے اپنے ان جائیداد اور وہ گھر جو انہوں نے ہم سے ضبط کیے ہیں اس کے بدلے میں ہم ان سے عوض لیں گے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ساتھیوں کو تیار کیا۔ یہاں پر ابو سفیان کو پتہ چلتا ہے کہ ہمارے قافلے کو راستے میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے روکنا ہے، لہذا وہ اپنا قاصد ابو جہل کے پاس بھیجتا ہے کہ اگر اپنے قافلے کو بچانا ہے تو مدینے تک آپ نے نکلنا ہوگا۔ اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قافلے سے مڈ بیٹ کے لیے مسلمانوں کو تیار کیا تھا، اور یہاں ابو سفیان کو پتہ چلا ہے، اس نے وہاں ابو جہل کو جو اس وقت کے بڑے تھے اس کو اطلاع کیا،
اور قاصد کو ابو سفیان نے سمجھایا تھا کہ آپ جب وہاں پہ جاؤ تو اپنا قمیص پار دینا، یہ خطری کی علامت ہوتی تھی اور یہ ایک بری خبر سنانی ہوتی تھی، اس کی علامت ہوتی تھی۔ پہاڑ پر چڑھ کر اس قاصد نے اپنے قمیص کو پاڑا ہے اور کہا کہ ابو سفیان نے یہ اطلاع بھیجی ہے کہ جس نے، کیونکہ اس قافلے میں سارے مکہ والوں کا مال تھا، اپنے قافلے کو بچانے کے لیے آپ جو ہے مدینہ کے مقام تک نکلے۔ ابو جہل نے سب کو تیار کیا، نکلے ہیں الغرض، اپنے ساتھ ناچگانیوں والوں کو بھی شامل کیا کہ وہ تو تھوڑے لوگ ہیں، ہم ان کو مار کے پھر جو ہے مطلب وہاں جشن منائیں گے۔ بہرحال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس جگہ پر پڑاؤ ڈالا، قافلہ بخیر و عافیت نکل گیا، دوسرا انہوں نے راستہ چینج کیا۔ اب یہاں پر ملاقات نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اور مشرکین مکہ کا ہو جاتا ہے، اس میں ٹائم لگتا ہے۔ جو جگہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جہاں پر پڑاؤ ڈالا ہے وہ جگہ پڑاؤ کے اعتبار سے اچھی نہیں تھی، لیکن اللہ رب العزت نے بارش برسائی، وہ جگہ پڑاؤ کے اعتبار سے بہتر ہو گئی، اور جس طرف مشرکین کا پڑاؤ تھا پڑاؤ کے اعتبار سے وہ جگہ اچھی تھی، لیکن بارش ہونے کے بعد وہ جگہ کیچڑ بن گیا۔ اللہ رب العزت نے پہلی مدد یہ فرمائی۔ پھر بدر کے مقام پر لڑائی کا ترتیب اور طریقہ کار اس وقت کے اعتبار سے نہیں تھا، الغرض لڑائی ہوئی، 70 مشرکین مکہ مارے گئے اور 70 کو گرفتار کیا، اور 70 کو گرفتار کرنے کے بعد پھر جو ہے اس کے اوپر مشورہ ہوا کہ ان کے ساتھ کیا کیا جائے۔ یہاں پر ابو جہل جو ہے مردار ہوا ہے، اور روایات میں آتا ہے کہ معاذ اور معاوض نے اس کو مردار کیا ہے، اور آخر میں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آرڈر پر اس کا سر قلم کیا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو اس بات کی طرف جو ہے یوم الفرقان یوم التقى الجمعان، اس معرکے کو بھی یوم الفرقان کہا اور قرآن مجید کو بھی یوم الفرقان کہا کہ یہ معرکہ حق اور باطل کے درمیان فرق اور جدائی کرنے والی ہے۔ اور رمضان مبارک بھی، رمضان مبارک میں جو قرآن مجید نازل ہوا ہے وہ قرآن مجید بھی حق اور باطل کے مابین جدائی کرنے والا ہے۔ تو عرض یہ کر رہا تھا کہ جتنے معرکے ہوئے ہیں ہم جو ہے چھوٹی چھوٹی سی باتوں پر رمضان مبارک کے روزوں کو چھوڑ دیتے ہیں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کو دیکھا جائے، جن کے عشق کا ہم دعویٰ کرتے ہیں، جن کے محبت کا ہم دعویٰ کرتے ہیں، اور بات یہ بھی ہے کہ اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عشق نہ ہو تو ایمان ہی نہیں ہے۔ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں تم میں سے کوئی شخص مسلمان ہو ہی نہیں سکتے جو مجھ سے محبت اس حد تک نہ کرے، اپنے بچوں سے زیادہ، اپنے والدین سے زیادہ، تمام لوگوں سے زیادہ، وہ مسلمان ہی نہیں ہو سکتا ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رمضان مبارک میں معرکے لڑے ہیں اور مسلمان اس معرکے میں شریک ہوئے ہیں، اور رمضان مبارک کے مہینے میں وہ سارے معرکے پیش آئے، اور کتنے سخت لڑائیاں ہوتی تھی۔ تو عرض یہ کر رہا ہوں کہ جس طریقے سے قرآن مجید یہ حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والا ہے، جنگ بدر جو رمضان مبارک میں پیش آیا وہ بھی حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والا ہے۔ اللہ رب العزت نے اس دن مسلمانوں کو فتح عطا کی، اور پھر جو ہے اللہ رب العزت نے اگلے سال بھی اور مال غنیمت بھی ان کو حاصل ہوا، چونکہ وہ ختم ہو چکا ہے۔ میں انہی باتوں پر اکتفا کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب